چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلباء، ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں جب آپ پر وحی نازل ہوئی ہے تو اس کے بعد پریشان ہوئے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی تھیں۔ ورقہ بن نوفل جو اس دور میں اسلام تھا یعنی عیسائیت پر کاربند تھے، وہ عبرانی کو بھی جانتے تھے، عبرانی زبان کو تورات بھی پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سنا تو وہ کہنے لگے کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کو آپ کے علاقے والے نکال دیں گے اور میں آپ کے لیے کوشش کر سکوں یا آپ کے لیے جو تعاون جو بھی ہو سکتا ہے وہ میں کر سکوں۔ یہاں تک ہم نے یہ بات کہی، اور اس کے بعد ہم نے اس چیز کو جانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان پر وحی نازل فرمائی نماز کی صورت میں، تو ابتدا میں جو ہے وہ نماز شروع کی، جو سب سے پہلے ہمارے لیے حکم تھا، شرعی حکم جو امت محمدیہ کے لیے۔ تو ابتدا میں دو دو نمازیں، دو دو رکعتیں ہی نمازیں ہوا کرتی تھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمارے پاس ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ بچیوں کا ذکر نہیں آیا کرتا کہ وہ مسلمان ہوئیں کہ نہیں، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات خود اور آپ کے گھر والے سیدہ خدیجہ ایمان لانے والی تھی، تو اس لیے دوسری بات ہی نہیں ہے کہ آپ کے اوپر ایمان لانے والا کوئی گھر میں سے کوئی رہ گیا ہو۔ اسی بنا پر غلاموں میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے، چونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے تو اس لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے مردوں میں، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تھا کہ وہ ایمان لانے والے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رہنے والے اور آپ کے چچیرے بھائی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی ان کی کوئی بہت زیادہ عمر نہیں تھی، بچپنے والی عمر ہی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے جا کے اپنے باپ سے، ابو طالب سے بات کی کہ اس طرح کر کے میں دیکھ رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ ابتدا میں ہی ابو طالب کو یہ بات بتائی جائے، لیکن انہوں نے جا کے بتایا تو انہوں نے بھی انہیں یہ رہنمائی دی کہ جس طرح آپ کا جو بھائی ہے وہ کرتا ہے، آپ بھی اسی طرح کرتے چلے جائیں۔ چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ وہ پہلے بچوں میں سے پہلے ایمان لانے والے وہ تھے۔ اس کے علاوہ مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے دوست تھے، اور ان کی صفات بھی ملتی تھیں اور ان کے آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں، چونکہ یہ دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق شروع سے ہی اکٹھے ہی رہے، اور ان کا آپس میں تعلق بہت ہی قریبی بھی تھا۔ ایک دوسرے کو حقیقی بھائی کی طرح یہ چاہتے تھے اور رہتے بھی تھے، اور ان دونوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی، اور کبھی بھی ایسی محفل میں نہیں گئے تھے جس میں جو شور و شکل والی اور برائیوں والی یا اس طرح کا کوئی میلہ جس میں کوئی رسم و رواج تھے جو کہ غیر اسلامی رسم و رواج کہہ سکتے ہیں، یا جاہلیت کی کوئی ایسی رسمیں جس میں شرک و کفر والی کوئی بات تھی، تو ان تمام چیزوں سے یہ دونوں پرہیز کیا کرتے تھے۔ تو اسی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، جب بھی بات کی ہے تو انہوں نے سچ ہی کہا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے درست بات کہی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں آپ پر وہی جو ہے وہ بند ہو گئی، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں ہی جاتے رہے، وہاں پہ جو حکم تھا اس کے اوپر عمل کرتے رہے، اور لوگوں کو ابتدا میں ان چیزوں کا پتہ بھی تھا۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دین دیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کے لیے پروگرام بنایا، اور سیدنا علی کو یہ حکم دیا کہ آپ گھر کے اندر جو ہے وہ کھانا بنائیں
کھانا تیار کریں، ایک بکری ذبح کی اور کھانا تیار کیا، اور اپنے چچا اور پھوپھیوں کو تمام کو، یعنی آل عبد المطلب کو بلا لیا۔ وہ سارے آئے، آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئے، اور آ کے کھانا شانا کھایا، ایک دوسرے سے باتیں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی گفتگو اس انداز سے پوچھا ہی نہیں کہ یہ کیا مقصد تھا، کیا پروگرام تھا۔ ظاہر بات ہے کہ جو بلاتا ہے وہ کوئی کسی مقصد کے لیے، کسی غرض و غائب کے لیے بلاتا ہے، تو اس مناسبت سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، تو کھانا کھائے اور چلے گئے۔ دوسری مرتبہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی سیدنا علی کو یہ حکم دیا کہ آپ کھانا بنائیں۔ دوسرے دن پھر بلایا گیا، پھر وہ آئے، تو قبل اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے، انہوں نے کھانا شانا کھایا، آپس کی باتیں کی اور چلے گئے۔ تو پھر ان کو احساس بھی ہوا، تیسرے دن پھر کھانا بنایا گیا اور ان کو بلایا گیا، تو وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ کوئی بات ہے جس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا ہے، تو پہلے ان کی بات سننی چاہیے۔ لیکن ان میں ظاہر بات ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 40 سال اور کچھ تھی، اور دوسری طرف جو ہے وہ بزرگ تھے، سارے چچے تھے، پھوپھیاں تھیں، وہ جس طرح روٹین میں ایک ہوتا ہے کہ بزرگوں کی روایات ہوتی ہیں کہ وہی بات کرنے کے حقدار ٹھہرتے ہیں، اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے انداز سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح ہی۔ لیکن اب تیسری مرتبہ جب انہوں نے کھانا شانا کھا لیا، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل اس کے کہ وہ کوئی بات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور میں آپ کو دعوت دین دیتا ہوں، آپ مسلمان ہو جائیے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیجیے، تو ہم بتوں کو چھوڑ دیں اور شرک کے لیے شرک کو جو ہے وہ ختم کر دیں، اپنی زندگیوں سے بھی نکال دیں، اور میرے ساتھ تعاون کرتے ہوئے دوسروں کو بھی میرے ساتھی بنائیں۔ تو یہاں پہ جو بات تھی وہ ان کے سامنے بہت ہی عجیب محسوس ہوئی، یہ پہلی دفعہ ایسی بات کہی گئی۔ لیکن چونکہ یہ تاریخ کو جاننے والے لوگ تھے، اپنے اس علاقے سے اچھی طرح بخوبی واقف بھی تھے، ظاہر بات ہے کہ مکہ کی تاریخ ان کے سامنے تھی، اور ان کو کم از کم اور کچھ نہیں تو اس بات کا ضرور علم تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ بھی ایک حکم ہے۔ اور لیکن بتوں کے دل بتوں کی جو رغبت ہے اور ان کی محبت دلوں کے اندر اتنی جاگزی ہو چکی تھی یا اتنی بڑھ چکی تھی کہ ان کے سامنے بتوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ بہت ہی مایوب ان کو لگتا تھا۔ یہ ایسے سمجھ لیں کہ ان کی عادت بن چکی تھی، اور ان کے دلوں کے اندر ایسی محبت بھر دی گئی تھی، شیطان نے اس کو ایسا مزین کر دیا ہوا تھا کہ وہ شرک سے دور رہنا ان کے لیے بہت ہی محال تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو پھوپھیوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ تعاون بھی کیا، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حوصلہ افزائی بھی کی، لیکن ابو لہب جو ہے وہ بولا، کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ سارے کے سارے جتنے بھی مشرک، جتنے بھی مکہ والے ہیں، وہ سارے ہمارے دشمن ہو جائیں، کیونکہ ان تمام کا جو دین ہے یا مذہب ہے وہ تو وہی مذہب ہے جو کہ بتوں والا ہے۔ ہم اگر ان کو اس طرح بلائیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری بات سنیں اور ہمارے بتوں کی پرستش کو چھوڑ دیں؟ یہ تو پھر بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اگر کوئی اس بات کو قبول کر بھی لیتا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ہماری مخالفت کریں گے، اس لیے اس چیز کو ہم قبول کیسے کر لیں؟ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزری۔ بہرحال یہ ایک ایسی مجلس تھی کہ جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فریضے کو ان تک پہنچا دیا، اپنے رشتہ داروں کو یہ بات بتا دی، سمجھا دی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک فریضہ تھا وہ پورا کر دیا۔ تو اس موقع پہ اس کے بعد چیمگوئی شروع ہو گئی، خاندان کے اندر یہ بات پھیل گئی، اور معاملات تھوڑے سے اس حوالے سے دوسرے رخ کی طرف چل پڑے۔ کبھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرفداری میں اور ان میں چند ایک احباب تھے ان کے رشتہ داروں میں سے، اور باقی جو تھے وہ ظاہر بات ہے کہ مخالفت کے اوپر اترا۔ ان میں ابو طالب بھی تھے، ان میں زبیر بھی تھے، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی تھے، اور دیگر پھوپھیاں وغیرہ بھی تھیں، اور ابو لہب بھی موجود تھا۔ اب ابو لہب کی جو گھر والی ہے ام جمیل جن کو کہا جاتا ہے، وہ ابو جہل کی کے قبیلے سے تھی۔ تو
یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ قبائل کی عصبیت جو ہے وہ اس دور میں تھی۔ حق بات کی طرفداری کرنا قبائل کے مقابلے میں یہ انتہائی دشوار ہے۔ اس دور میں بھی ایسا تھا، آج بھی لوگ اپنے قبیلے کے رسم و رواج کو یا اپنے عزیز و اقارب کی نعت کو رکھنے کے لیے حق بات کو ٹال دیتے ہیں۔ اور وہی ہوا کہ اس دور میں بھی ابو لہب نے صرف اس بنا پر کہ گھر کے اندر اس کی بیوی جو ہے وہ شدید مخالفت کرنے والی ہے اپنے رشتہ داروں کو، تو وہ خود اس کنڈیشن میں تھا، اس انداز میں تھا کہ وہ گھر کے اندر ہی الجھا ہوا تھا، چنانچہ اس نے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور پھر سب توڑ مخالفت کے لیے اس نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ مرتے دم تک وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ڈٹا رہا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس کی اذیتوں کے اوپر، صبر کے اوپر ہی جو ہے وہ کار بند رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے پھر سورہ تبت یدا ابی لہب وتب کی جو ایک کوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ برسا دیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بات یہاں تک محدود نہیں رہنی تھی، لوگوں کے اندر پھیل ہی جانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا حکم جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ آپ اس طرح کیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ گویا کہ یہ حکم تھا کہ لوگوں کو برسر اعلان یہ سب کو بتا دیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی طرف لوگ جو لوگوں کو بلانا جو ہے، آپ بھی دعوت دیں اور دوسروں خود بھی دعوت دیں، اور لوگوں کو بھی یہ کہا کہ آپ بھی اس طرف آ جائیں اور لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ یہ جو خفیہ دعوت ہے یا اعلانیہ دعوت ہے، اس کے درمیان کافی وقفہ ہے۔ اس دوران میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین کو قبول کر لیتے ہیں، اور ان میں زیادہ تر کاوشیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں، جن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب میں چند ایک لوگوں کا نام لیتا ہوں آپ کے سامنے، جن کی جو اسلام کے رہرو ہیں، جو سابقون الاولون ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی دعوت کے اوپر اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور وہ ایسے فہرست کے اندر شامل ہیں جو کہ ملت اسلامیہ کے رہرو ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ سر فہرست سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اسی طرح سیدہ صفیہ کے جو ہیں وہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، اور اسی طرح طلحہ بن عبید اللہ، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا امین هذه الامہ، ابو عبیدہ بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی بیوی ام سلمہ، اور اسی طرح ارقم بن ابی الارقم، عثمان بن مظعون، ان کے بھائی قدامہ، اور ان کے بھائی دوسرے عبداللہ، اور اسی طرح ان کے بھتیجے وغیرہ۔ اسی طرح سعید بن زید بن عمر بن نفیل، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی بھی تھے اور ان کے سالے بھی تھے۔ اسی طرح ان کی بیوی جو سیدنا عمر کی بہن فاطمہ تھی، فاطمہ بنت خطاب، خباب بن ارت، جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی سیدہ اسماء بنت امیس، خالد بن سعید بن عاص اور ان کی بیوی امینہ بنت خلف اور ان کے بھائی عمر بن سعید بن عاص، اسی طرح حاتب بن حارث اور ان کی زوجہ مکرمہ فاطمہ بنت مجلل اور ان کے بھائی خطاب بن حارث اور ان کی بیوی فقیہہ بنت یسار، اسی طرح ان کا بھائی محمد بن حارث اور مطلب بن اظہر اور ان کی بیوی رملہ بنت ابی عوف، اسی طرح نعیم بن عبداللہ بن نحام رضی اللہ عنہم۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ قریشی۔ اسی طرح وہ لوگ جو اسلام قبول کرنے والے تھے لیکن دیگر قبائل میں سے، ان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، مسعود بن ربیعہ، عبداللہ بن جحش اور ان کے بھائی ابو احمد بن جحش، اسی طرح سہیب بن سنان رومی، اسی طرح عمار بن یاسر انسی، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ، اور اسی طرح عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ وہ سارے احباب ہیں جو کہ اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو یا وہ خواتین جنہوں نے اسلام کی طرف سبقت کی ہے، وہ ان سے ہٹ کر ہیں، جس طرح جو ام ایمن برکہ حبشیہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو گود کھلایا کرتی تھیں اور آپ کے والد کی لونڈی تھیں۔ اسی طرح سیدنا عباس اور ان کی بیوی سیدنا عباس کی بیوی ام الفضل
اسی طرح سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سابقون الاولون ہیں۔ اور یہ اب کہہ دینا کہ ان کی ترتیب کیا ہوگی، یہ ترتیب جو ہے شروع میں تو کچھ موجود ہے کہ جہاں 7 افراد کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ 7 افراد جو ہیں وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ 7 افراد جو ہیں انہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر بالترتیب یہ 3 سال کا عرصہ گزرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ دعوت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب آپ اعلانیہ طور پر لوگوں کو دعوت اسلام دیں۔ اس میں یہ گنجائش باقی تھی کہ چونکہ اسلام کا ایک طرح سے تعارف جو ہے وہ لوگوں تک پھیل چکا تھا، وہ کسی طرح بھی ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے اوپر لوگوں کو ایک ماحول بن چکا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر اس وقت تک دعوت نہیں دی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم نہیں دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہیں حکم دیا کہ آپ لوگوں کو دعوت اسلام دیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے، اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر انہوں نے یہ اعلان کیا، یا صباحا۔ یہ کہا جاتا تھا اس دور میں، یہ پکار لگائی جاتی تھی تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور لوگ بات سنیں، اور ان کی جو کہنے والا ہے اس کی بات کو غور و فکر کر کے توجہ کے ساتھ سنیں، تاکہ کوئی اہم ترین معاملہ ہے جو پیش نظر ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے جو سب سے اونچا پتھر تھا اس پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، یا صباحا۔ یہ بات سننے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خاندانوں کو نام لے کر پکارا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی عبد المناف، اے بنی عبد المطلب۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار رہے ہیں، چنانچہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار پر باقی آئے اور آپ کی بات کو سننے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کر گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کر لے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے ہی آدم بچے گا، لہذا وہ زور زور سے یہ پکارنے لگا، یا صباحا، اے لوگو، اے صبح کے وقت لوگوں کو پکار دینے والے، پکار دے رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بچا لو۔ تو یہ بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دیکھو، میں تمہیں ایک بات کی دعوت دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سچے دل سے اس کا اقرار کریں، یہی کلمہ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث بنے گا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر تم نے شرک پر ہی اپنے آپ کو رکھا اور ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا، اور میں اس کے باوجود کہ میں تمہارا عزیز ہوں اور میں تمہارے لیے محبت اور رحمت والا معاملہ کرتا ہوں، لیکن میں تمہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکوں گا۔ یہ بہت ہی زیادہ اہم پیغام ہے، تمہیں سننا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مخاطب کیا، فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے اللہ تعالیٰ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے چھڑا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں، اور نہ تمہیں اس سے بچانے کے لیے کسی بھی کام آ سکتا ہوں۔ پھر آپ نے قریش کے چند قبیلوں کے نام لیے، ان میں یہ تھا سب سے پہلے بنی کعب بن لؤی کا کہا، پھر اے بنی قصی، پھر اے بنی عبد شمس، پھر اے بنی عبد مناف، پھر اسی طرح اے بنی عبد المطلب، اور اے عباس ابن عبد المطلب، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اور یہ بھی کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ۔ یہ سب کے سب کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور تمہارے اللہ سے بالکل نہیں بچا سکتا، میرے مال میں سے جتنا چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ تو یہ سب اعلان جب ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو یہ بات بتا دی، تو اس موقع پر ابو لہب بھڑک اٹھا،
اور بجائے اس کے کہ وہ طرفداری کرتا یا خاموشی اختیار کرتا، یا اس نے بدسلوکی سے کہا کہ تیرے دن غارت ہو، تو نہیں اس لیے ہم سب کو اکٹھا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے سورہ تبت یدا ابی لہب وتب جو ہے وہ نازل کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تو اس معاملے میں متعجب تھے، پریشان بھی تھے، اور ان کی طبیعتوں کو ظاہر بات ہے کہ ایک نئی بات جو ہے وہ سامنے آئی۔ کچھ وہ لوگ تھے جو متکبرانہ خیالات رکھنے والے تھے یا استہزاء کی نظر سے دیکھتے تھے، اور کچھ وہ لوگ تھے جو کہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ان کو کوئی جرت نہیں تھی۔ تو بس کچھ لوگوں نے ایسے کہا کہ دیکھو یہ ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جانے لگی۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، ہر ایک کا جتنے منہ اتنی باتیں۔ ہر ایک نے کہا کہ یہ بات ہے یا وہ بات ہے یا اس طرح ہے یا ویسا ہے۔ لوگوں نے، کسی نے کہا کہ یہ نصرانیت اختیار کر لی ہے، کسی نے تانا دینے کے طور پر یہ کہہ دیا کہ یہ شاعر لگ رہا ہے، کسی نے کہا کہ یہ غالباً ایسی باتیں کر رہا ہے جو کہ سنی سنائی ہیں۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان تھا کہ عبد اللہ ما لکم من الہ، اے میری قوم کے لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، لوگوں نے اس کے برعکس ہی رد عمل دیا۔ اب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعوت اسلام دے رہے ہیں اور کچھ لوگ مسلمان بھی ہو چکے ہیں، تو پھر حج کا موسم آ گیا، تو لوگوں نے یہ کہا کہ کیسا ایسا نہ ہو کہیں کہ حج کے موقع پر لوگ اس کی باتیں سنیں، اور یہ ایک عجیب بات کر رہا ہے، ایسی بات کر رہا ہے جو پورا جزیرہ نما عرب میں کسی کو علم نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ اسلامی سوری مکہ مذہبی طور پر ایک مرکز تھا اس پورے جزیرہ نما عرب، بلکہ پورے عرب کے لیے ایک محور کے طور پر مکے کو مذہبی حیثیت حاصل تھی، اور یہاں کے لوگ اپنی من مانی کیا کرتے تھے، اور جس کے لیے مذہبی اعتبار سے جو چیز طے کرنی ہوتی یہ ان کے ہاں یہ معروف تھا کہ یہی طے کرتے ہیں۔ اسی بنا پر یہ کبھی مہینوں کو تبدیل کر دیتے کہ یہ حرمت والا ہے اور یہ حرمت والا نہیں ہے، اور کبھی یہ کسی کو بیت اللہ کے طواف کرنے کی اجازت دیتے، کسی کو نہ دیتے، یا بیت اللہ کے اندر داخل ہونے دیتے یا نہ ہونے دیتے۔ تو اس طرح کی یہ جو مذہبی چیزیں ہیں ان کے اوپر ان کا تسلط تھا۔ تو ان کو یہ بھی تھا کہ ہم نے اب تک تو جتنے لوگ تھے ان تمام کو بتوں پر لگایا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عمرو بن لحی ایک شخص تھا جو کہ سب سے پہلے مکہ کے اندر ہی بت لے کر آیا تھا، اور جب وہ بت لے کر آیا ہے تو اس کے بعد مکہ والوں نے ہی لوگوں کو پھر اس رستے کے اوپر لگایا۔ سارے لوگ چونکہ ارد گرد بسنے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ مکہ کے ساتھ ان کے روابط تھے، اور یہاں پہ بازار بھی لگتے تھے، یہاں پہ حجاج آتے تھے، پوری دنیا کے اندر پھر وہ لوگ پھیلا کرتے تھے، تو مکہ والوں کی عظمت کے گن گایا کرتے تھے، اور ان کو بہت زیادہ معزز سمجھا جاتا تھا، اور ان کی توقیر کی جاتی تھی، اور ان کے ساتھ جو حلیف قبائل تھے ان کو بھی بہت زیادہ، ان کے لیے بھی بہت اچھا ایک تأثر جو ہے وہ اہل مکہ کے لیے موجود تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ دعوت ان کے سامنے آئے گی تو وہ اپنے اس کیے گئے سارے جتنے بھی پروگرام تھے ان کے اوپر وہ کیسے پانی پھیر لیتے، ان کے لیے یہ بہت ہی مشکل تھا کہ جس چیز کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے اسی چیز کو وہ اب اس کا انکار کریں اور ان کو ایک نئی بات بتائیں، ایک نئی چیز دکھائیں، سمجھائیں، تو وہ کیسے اس کو قبول کریں؟ تو یہ ان کے لیے بہت ہی پریشان کن بات تھی۔ اسی بنا پر ان کو اب یہ تھا کہ ایسا ہوگا کہ حج کے موقع پر ساری دنیا آئے گی، اور یہ لڑکا جو ہے مکے میں معروف بھی ہے، عزت والا بھی ہے، خاندانی شرف کے اعتبار سے معزز بھی ہے، اور اس کی بات جو ہے وہ سنی جاتی ہے، بات کرتے ہوئے سچا لگتا ہے، تو یہ بات بھی بڑی ایسی کرتا ہے کہ جس کے اندر دلوں کے اوپر اثر بھی ہوتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے حجاج جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہو جائیں یا کوئی ایسی بات ہے۔ تو انہوں نے طے کیا کہ ہم کچھ نہ کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے لیے اپنے آپ کو کوشش کریں گے۔ چنانچہ کسی نے مشورہ دیا کہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کاہن ہے، اگر کسی نے پوچھا تو ہم کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ، کوئی کہے گا تو ہم کہیں گے نہیں یہ کوئی
الٹی سیدھی حرکتیں اور بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم یہ حجاج کو کہہ کر یہ تسلی دے دیں گے کہ یہ شاعر ہے اور شاعری کی کوئی قسم ہے جس کی وجہ سے یہ وہ باتیں کرتا ہے، اس کا اصل میں وجود نہیں ہے۔ کسی نے جادوگر کے طور پر کہہ دیا، کسی نے جھاڑ پھونک کرنے والا کو بتا دیا، اور کسی نے کوئی بات کی، کسی نے کوئی بات کی۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ کس بنا پر تھا؟ اس بنا پر تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر حاجیوں کے مجمع اور ان کے ڈیروں پر جا کر اور ان کے کیمپوں پر جا کر دعوت دین دیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کو یہ بتا دیا جائے تاکہ وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ اب یہ ایک اہل مکہ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا یا وہ جان بوجھ کر مخالفت کیے ہوئے تھے، اس بارے میں بھی بات ابھی ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے راضی ہی نہیں تھے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مجمع کے پاس جاتے، ان کو دعوت دین دیتے، پیچھے ابو لہب پہنچ جاتا اور کہتا کہ یہ ایسا ہے، ویسا ہے، اور اس طرح کی بات ہے، اور یہ بات ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ کیا واقعی مکے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ نبی مانتے تھے یا نبی جانتے تھے یا انکار کرتے تھے؟ تو وجوہات کیا تھیں؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مختلف انداز ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات تو اصلیت کی ہے کہ شیطان ہی کسی کو بہکاتا ہے اور متعصب کرتا ہے، اور قبائلی عصبیت موجود تھی۔ قریش کو یہ کس طرح گوارا ہو جاتا کہ بنو ہاشم کے اندر ایک ایسا شخص ہے، وہ دعوت دین دیتا ہے، اسلام کی دعوت دیتا ہے، اور لوگ اس کو قبول کر لیں، جبکہ دیگر قبائل بالکل برابر برابر آپس میں ہر چیز طے کیے ہوئے تھے۔ دار الندوہ تھا، اس دار الندوہ میں ہر ایک کی ایک پوزیشن موجود تھی۔ قریش کے جتنے بھی ریلی قبیلے تھے ان تمام کی ایک پوزیشن مستحکم تھی۔ کسی کا کام حجاج کی خدمت کرنا، کسی کا کام یہ تھا کہ وہ لڑائی کے اندر علم اٹھائے گا، کسی کا کام یہ تھا کہ وہ شاہ سواری پہ جائے گا، کسی کا کوئی کام تھا، کسی کی کوئی ذمہ داری تھی۔ تو یہ جو مناصب تھے، مختلف مناصب جو مکہ والوں نے آپس میں تقسیم کیے ہوئے تھے، ان تمام میں یہ کیسے ممکن تھا کہ نبوت بھی کسی کو خود سے ہی مل جائے؟ اس لیے تمام لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں جانتے تھے کہ نبوت کا حاصل کرنا یہ ناممکن سی بات ہے۔ اب ہر چیز میں سارے برابر ہیں، تو یہ بنو ہاشم والے یہ کہہ دیں کہ ہمارے اندر نبی ہے، تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ یہ ساری کی ساری بات ابو جہل نے کی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ یہ محمد سچا ہے اور یہ نبی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیسے قبول کر لیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں، ہم نے مان لیا۔ انہوں نے کہا ہم کعبہ کی متولی ہیں، ہم نے مان لیا۔ اب جب کہ ہم نے ہر چیز برابر کر لی، ہم نے بھی کچھ مناصب اور اعزازات حاصل کر لیے، تو اب یہ وہ کہہ اٹھے ہیں کہ ہمارے اندر نبی ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ یہاں پہ ٹھہر کر ایک بات سمجھیں، کسی چیز کو جان لینا اور کسی چیز کو مان لینا، اور دوسرا اس سے بھی اگلا مرحلہ ہے کہ اس پر ایمان لے آنا، یہ مختلف پہلو ہے۔ صرف جان لینے سے کہ یہ دین ہے، یہ سچ ہے، یہاں تک بات نہیں ہوتی، یا مان لینے سے کہ ہاں ٹھیک ہے یار مانتے ہیں کہ یہ سچ ہے، یہ بھی بات نہیں۔ ایمان لانا ایک الگ سی کیفیت ہے۔ ایمان لانے میں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے پورے وجود کو، اس میں اس کا دل بھی ہے، اور اس کی پوری کی پوری پورا جو اس کا وجود ہے وہ سب کا سب ہی اس کے اندر شامل ہے، کہ وہ سارے کا سارا ظاہری اور باطنی طور پر اپنے دل سمیت وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع کر دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ ہے در حقیقت ایمان لانا۔ اہل مکہ جانتے بھی تھے اور کچھ ان میں سے مانتے بھی تھے، لیکن صرف مان لینا اتنا ہی کہ یہ واقعی ہاں بھی ہے نبی، لیکن ایمان نہ لانا۔ کیونکہ ایمان لانے میں کیا ہوتا ہے کہ تعمیل رضا بھی ہے۔ ایک ہے زبردستی کوئی چیز منوانا کسی سے، ایک یہ ہے کہ خوشی خوشی کوئی بات ماننا اور دل و جان سے اس کو ماننا۔ اگر آپ اس میں سے درمیان سے کوئی ایک اور چیز نکالیں تو منافقت کیا ہے؟ وہ بھی تو مانتے ہی ہیں، وہ بھی عمل بھی کرتے ہیں، وہ عمل بھی کرتے ہیں، وہ مانتے بھی ہیں، وہ جانتے بھی ہیں، لیکن ایمان نہیں لاتے، تو وہ منافقین کا درجہ پا لیتے ہیں۔ تو اس لیے صرف اور صرف کسی چیز کو اس کے وجود کا جو ہے وہ قبول کر لینا کہ ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں، یا اس کے بارے میں یہ جان لینا کہ یہ حقیقت ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جو، اپنے ظاہر اور باطن سمیت
اپنی دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اوپر چلتے ہوئے، پھر ہی جا کر صحیح بندہ مومن ہوتا ہے، وگرنہ ان کے درمیان ایک منافقت والا بھی معاملہ ہے جو کہ ہم سب کے علم میں ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ مکہ والے جانتے بھی تھے۔ اب دیکھیں نا، یہاں پہ ابو لہب جیسا شخص بھی ہے، اور جو کہ رشتہ دار بھی ہے، سگا حقیقی چچا بھی ہے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ بیوی وہ نہیں چاہتی، کیونکہ بیوی جو ہے وہ دوسرے قبیلے سے ہے، تو اس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بنو ہاشم سے نکال کر، یوں سمجھ لیں کہ اسلام کی چھاؤں سے اور اس کی خوشحالی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور رغبت سے نکال کر اس نے اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بنا لیا۔ اور پھر جب کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نہ ثابت بھی کر دی، توبہ بھی نہیں، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اس کو اس بات کا ادراک بھی تھا کہ میرے بچے، اس کے بچے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے ایسے غضب کا، اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اور اس کو پتا تھا، یقین تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، یا ان کے دل میں ان کے بارے میں اچھی بات نہیں ہے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے باوجود وہ باز نہیں آیا۔ تو جو قبائلی عصبیت ہے، یہ انسان کو دبو دیتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جب انسان کے دل پر مہر لگ جائے، اس کے کان پر، اس کی آنکھوں پر مہر لگ جائے، تو اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی۔ تو یہ بہرحال یہ ایک معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو انہوں نے نہ صرف کہ روکا، بلکہ اب انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا، اور مقابلے کی مختلف کیفیات کو انہوں نے اختیار کیا۔ اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست ان کی تحقیر کرنا شروع کر دی، ان سے مذاق کرنا شروع کر دیا، ان کے سامنے ہنسنا شروع کر دیا، اور اسی طرح لوگوں کو منع کرتے تھے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سنیں، یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تو وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی تنزیہ، ایسی بات، لاجیکلی بات پیش کرتے جو لوگوں کی توجہ کا باعث بن جاتی، یا استہزاء کرتے، یا جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیتے، یا شکوک و شبہات پھیلانے کے لیے اس بات کے اندر کوئی نہ کوئی نئے سوالات گھڑ لیتے۔ اسی طرح ان کا یہ ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ بحث مباحثہ سامنے سے کرنا شروع کر دیتے۔ جیسے اسلام کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہمارے سامنے واضح ہے، اس کو صرف اور صرف قبولیت کی بات ہے، یہ اس کی حکمتیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں یہ الگ بات ہے۔ ہم اس قابل کہاں کہ ہمارا ذہن اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو اور اس کے کمال حکمتوں کو سمجھ پائے۔ لوگ کٹ حجتیوں اور بحث و تکرار کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اسلام کی خوبصورتی کو سمجھ نہیں پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ وسعت ظرف نہیں دیا، ان کے دل کو قبولیت کا وہ حالہ نہیں دیا، یا ان کے ذہن کے اندر ایک ایسی پابندی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا ذہن کھلتا نہیں ہے، اور وہ دین کو صحیح سمجھ نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو پہچان نہیں پاتے، جس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، جب بحث تکرار کی جاتی نا، اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کسی معاملے کو سیکھنے کے لیے کچھ سوالات کرتا ہے، اور دوسرا وہ کہ جب کسی کے مقابلے کے لیے انسان تکرار کرتا ہے دونوں میں بحث اور تمہیز۔ لیکن جب ایک انسان یہ سمجھ لے کہ میں نے مقابلہ کرنا ہے، وہ ہارے یا جیتے اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی، وہ ہار بھی جائے، اس کے سامنے دلیل واضح آ بھی جائے، تب بھی وہ بحث ہی کرے گا، اور وہ مقصد اس کا کیا مقابلہ ہی ہوگا، اور وہ کوئی نئی بات نکال کے لائے گا تاکہ میں اس کے ذریعے جو ہے وہ سچ بات کو رفع کر سکوں، یا اس کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکوں۔ لیکن دوسری طرف وہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھنے کے لیے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے احکام سے کسی عالم دین کے سامنے بیٹھتا ہے اور بات کرتا ہے، تو یہ ایک الگ طرز عمل ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان سیکھنے کی غرض سے، حکمتوں کو سیکھنے کی غرض سے کسی صحیح عالم دین سے رابطہ رکھے اور ان سے پوچھتا رہے۔ تو بہرحال یہ طریقہ کار تھا کہ وہ بحث تمہیز کرتے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض لوگ ایسے تھے جو کہ یہاں تک کہ ایک شخص جو تھا، نضر بن حارث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فارس میں گیا، وہاں سے جا کے اس نے کچھ لونڈیاں دو خریدی جو ناچ گانے والی تھیں۔ تو اس کا مقصد یہی تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دین پیش کریں تو مکہ والے ان کی طرف جو ہے وہ توجہ کریں،
تو وہ گانا بجانا شروع کر دیں، ناچ گانا شروع کر دیں، نتیجہ کیا نکلے کہ نوجوان جو ہیں وہ ان کی بات سننے کی بجائے اس طرف آ جائے۔ یہ اس دور کا کام تھا۔ دور حاضر میں بھی ایسے بہت سے بدبخت ہیں جو کہ دینی اسلام کی بات کے مقابلے میں کوئی ایسا تاثر اور ایسی چیز پیش کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ اپنے حربوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ دینی رغبت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی بنا پر اسلام نے ہر اس عمل کو جو کہ غیر شرعی ہے اس کو لہو و لعب کے طور پر یاد کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس ایسی چیز جو کہ دین سے دور کر دینے والی ہے وہ لہو و لعب ہے، اور اس کے اندر بہت ساری جو ہیں وہ پریشانیوں والی بات۔ سر میرا ایک سوال ہے۔ جی جی آپ نے ذکر کیا کہ شروع میں مسجد میں نماز پڑھنی شروع کر دی، دو دو رکعت نماز ہوا کرتی تھی۔ جی یہ نماز فرض ہونے سے پہلے کی ہے؟ اسلام میں جو نماز فرض ہوئی تھی اس سے جی جی پہلے کی نمازیں تھیں؟ جی اور جی یہ کون سی شریعت تھی؟ یہ شریعت محمدی ہی تھی، شریعت محمدی ہی ہے۔ اصل میں نماز جو ہے وہ 3 اوقات میں مکمل ہوئی ہے۔ پہلے دو دو رکعتیں تھیں اور صبح و شام تھی، بلکہ صبح و شام کی بات بھی نہیں تھی، دو دو رکعتیں ہی تھی۔ یہ معراج معراج والا واقعہ اس سے پہلے ہو چکا تھا؟ نہیں بھائی، معراج تو ابھی بہت آگے ہاں ہے۔ جی۔ معراج کا واقعہ تو جو ہے وہ 7ویں ہجری میرا خیال ہے غالباً اس میں ہے، تو یہ تو بہت پہلے کی بات ہے نا۔ یہ نماز جو فرض ہوئی، میں نے تو ابتدا میں یہ بتایا کہ سب سے پہلا جو فریضہ تھا وہ نماز تھی۔ تو جب نماز وہ پانچوں نمازیں فرض ہوئی ہیں وہ معراج کے موقع پر فرض ہوئی ہیں، اور کامل اوقات کے ساتھ نمازیں جو فرض ہوئی ہیں وہ مدینہ میں جا کے فرض ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس میں 3 ادوار ہیں نمازوں کے، نمازوں کے حوالے سے، ان کی فرضیت کے حوالے سے یا ان کی مشروعیت کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی؟ تھوڑا سا بتائیں گے سر ان کے بارے میں؟ دیکھیں، سب سے پہلا جو حکم دیا گیا وہ نماز ہی تھا۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی تھے، تو آپ کے ساتھ جو ہیں وہ آپ کے گھریلو افراد تھے، وہ نماز پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح و شام کی نماز جو ہے وہ مکمل کر دی، یعنی صبح و شام کی نماز جو ہے وہ لازم کر دی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی دو دو رکھتے رکھا۔ پھر اس کے بعد معراج کا موقع آیا تو معراج کے اوپر 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ ان 5 نمازوں کا جو اوقات ہیں وہ مدینہ میں جا کے ہر اعتبار سے وہ مکمل ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سیدہ ٹھیک ہے۔ عائشہ کی ایک مفصل روایت ہے جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ پہلے دو دو رکعتیں تھیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کر دیا کہ یہ 2 رکعتیں تو مسافر کے لیے رکھی گئی، اور ایک رکعت جو ہے وہ صلاۃ الخوف کے طور پر، یعنی جب انسان خوف زدہ و جنگ کی صورتحال میں تو ایک رکعت رکھی گئی۔ اور چونکہ مغرب کی نماز جو ہے وہ وتر ہے دن کی نمازوں کا، اس لیے اس کو 3 رکعتوں پر رکھا گیا، اور فجر کی نماز جو ہے اس کو باقی رکھا گیا۔ تو یہ سیدہ عائشہ کی ایک روایت ہے۔ امید ہے انشاءاللہ ہم جب مدینہ کے حالات میں جب جائیں گے، نماز کی فرضیت اور ان کے اوقات، اور بالخصوص آپ نے پڑھا ہوگا بھائی، آپ نے یہ روایت پڑھی ہوگی بلوغ المرام کے اندر، اور جو کتاب الصلاۃ ہے اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، تو شاید آپ اس جی سر، نماز کے اس طرح سے تو ٹھیک ہے، اس کا پتہ ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ معراج سے پہلے بھی نماز پڑھی جا رہی تھی، کیونکہ ہم نے یہ واقعہ سنا کہ معراج پہ 5 نمازیں فرض ہوئیں، اور پہلے زیادہ تھی، پھر 5 فائنل ہوئی۔ تو اس سے پہلے جب شروع میں نبی نے پڑھی، اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا۔ جی پہلے وہ دو دو رکھتے ہیں جی، ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال؟ جزاک اللہ سر۔ سر نماز کے بارے میں تو ہے کہ وہ ہر شریعت میں تھی، اس کا طریقہ مطلب اتنا واضح نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہے کہ وہ ہر شریعت میں نمازی بھی تھیں اور روزے بھی تھے۔ بالکل، یہ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، اور یہ جو حج وغیرہ ہے یہ موجود تھا۔ یہ جو 5 ہیں نا ارکان اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، یہ بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس پر عمل پیرا تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تمام انبیاء جو ہیں وہ حج کے لیے بھی آئے ہیں،
مکہ میں، اسی طرح زکوٰۃ بھی ان کے اوپر فرض تھی، روزے بھی فرض تھے، نماز بھی فرض تھی۔ البتہ یہ ہے کہ ان کا طریقہ مختلف ہوگا، یعنی نماز کس طرح ادا کرنی ہے، جس طرح ہمارے لیے طہارت کا اہتمام انتظام ہے وضو اور پانی کے ساتھ، اس طرح ان کے لیے کیا صورت تھی کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے مٹی جو ہے وہ دے دی کہ اس کے ساتھ بھی آپ طہارت کر سکتے ہیں، تو پچھلی امتوں کے لیے یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو مختلف ہے، شریعت میں اختلاف ہے، یعنی اختلاف سے مراد یہاں کہ ان کے انداز اور تھا، ہمارا انداز اور ہے۔ البتہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری ایسی ہیں جو پچھلی امتوں میں تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت میں وہی چیزیں حاصل کی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور چلیں جی آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ ہمارا وقت بھی مختصر ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے جو رد عمل ہے یا طرز عمل ہے مشرکین مکہ کا وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سارے جتنا بھی ان کا رد عمل تھا یا طرز عمل تھا اس پہ خاموشی کے ساتھ تھے؟ نہیں، آپ پریشان رہتے تھے، آپ کو تکالیف دی گئیں، آپ کے ساتھ ظلم و ستم کیے گئے، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، آپ کے جو سیدہ خدیجہ کے ایک بیٹے کو شہید کیا گیا، اسی طرح سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کیا گیا، اسی طرح بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی جتنے بھی غلام لوگ تھے مسلمان، جو ان تمام کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا۔ تو اس ساری کیفیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے رحمت والے معاملات ہوتے رہے۔ انا کفینا کل مستحزین بھی نازل ہوئی، انا اعطیناک کل کوثر بھی نازل ہوئی، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی والی آیت بھی نازل ہوئی۔ اسی طرح دیگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا، اور ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ غم زدہ نہ ہوں، پریشان حال نہ ہوں، آپ کی رہنمائی کی گئی، بلکہ آپ کے لیے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے رحمتوں والا معاملہ فرمایا۔ اور اس سب کے باوجود اہل مکہ کی دشمنی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بہت زیادہ آزردہ خاطر بھی ہوئے، لیکن دعوت دین کو نہیں چھوڑا۔ اس سب کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارا یعنی ظلم و ستم کیا گیا، آپ کے ساتھ بہت سارے برے رویے اختیار کیے گئے، آپ کے چچا کے پاس بار بار جاتے رہے، ان کو تان و تشنیع کا سامنا رہا، آپ کے دیگر خاندان والوں کو برا بھلا کہا گیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مارا پیٹا گیا، جو مسلمان تھے ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا۔ اس پہ ہم بات کریں گے تھوڑی سی آگے جا کے تفصیلاً، لیکن اس سب کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا رہا، مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور تشفی ملتی رہی۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اور وحی کی صورت میں بہت ساری تسلی رکھی تھی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تمام قسم کی پریشانیوں میں مزید حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے، مزید جذبے اور شوق کے ساتھ لوگوں کو دعوت اسلام دیتے۔ آپ کو بہت زیادہ مارا پیٹا بھی کیا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقلال میں معمولی سی جنبش بھی نہیں آئی کہ آپ دعوت دین دینے سے رک جائیں، یا آپ اس بارے میں سوچیں ہی صحیح کہ یہاں تک ایک بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اگلے سبق کی طرف ہم پھر بقیہ باتیں کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 3 وفود آئے ہیں ابو طالب کے پاس کہ اپنے بیٹے کو روک لیں، اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو روک لیں، یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، ہمارے درمیان فرق آ رہا ہے۔ یہ میں اس کو چونکہ مختصراً ذکر کر رہا ہوں، آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا کہ اپنے ماننے والوں کو ہجرت حبشہ کے لیے حکم دے دو، تو صحابہ کرام ہجرت کر کے بھی یہاں سے روانہ ہو گئے مکہ سے، وہ بھی 2 دفعہ ہجرت کی گئی۔ اس طرح کے دیگر معاملات بھی آئے، تو میں آپ کے سامنے وہ 3 وفود کا ذکر کرتا ہوں جس میں کفار اور مشرکین مکہ ابو طالب کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے
کہ بھائی آپ ان کو روک لیں. میں مختصراً اس پہ پہلے وفد میں انہوں نے جا کے ترلا منت کی کہ آپ اپنے بھتیجوں کو روکیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں آپ سورج رکھتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ لیں، تو میں کسی صورت میں بھی دعوت دین سے نہیں رکوں گا. یہ جواب مل گیا تو پھر وہ منہ بنا کے نکل گئے اور دوبارہ پھر آ گئے. پھر اب انہوں نے آ کے 4 مختلف قسم کی پیشکشیں کرنی شروع کر دی. کہنے لگے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر 10 عورتیں منتخب کر لیں پورے مکے سے، جس کو وہ کہیں گے، اگر وہ شادی شدہ بھی ہے تو ہم اس کو طلاق دلوا کر اس کے ساتھ اس کی شادی کر دیتے ہیں. 10 عورتوں کی شادی کر دیتے ہیں، یہ قبول کر لے. یہ نہیں ہے تو یہ کر لے کہ مکے والوں کا سارا مال دے دیتے ہیں، جتنا وہ پسند کرے اپنے پاس رکھ لے، ہم وہ دے دیتے ہیں. اگر یہ بھی نہیں ہے تو ہم پورے مکے کی سرداری ان کو دے دیتے ہیں کہ وہ سردار بن جائے. یہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ بھی بتائیں کہ اگر ممکن ہے کہ ان کو کوئی بیماری لاحق ہے، پریشانی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں وہ پریشان ہو جاتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ہم ان کا علاج کر دیتے ہیں. ہم جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر ہمیں ان کا علاج میسر ہوا، ہم پورے کا پورا ہر ایک چیز ہر اعتبار سے پورا تعاون کریں. ایک دفعہ یہ بھی وفد آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھی بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اور بڑے دو ٹوک الفاظ کے ساتھ جواب دے دیا کہ ایسی بات نہیں، نہ مجھے آپ کا مال چاہیے، نہ مجھے آپ کی میں شادیوں کا طلبگار ہوں، نہ مجھے کوئی سرداری وغیرہ چاہیے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر آ جائیں اور اسی کی ہی بندگی کریں اور یہ شرک چھوڑ دیں. اس کے بعد ایک اور انہوں نے طریقہ اختیار کیا اور آ کے کہنے لگے کہ بات یہ ہے، یہاں ابو طالب کے پاس نہیں آئے، براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہنے لگے اس طرح کرتے ہیں کہ آدھا آدھا کام آپ مان لیں، آدھی بات ہم آپ کی قبول کر لیتے ہیں. اس طرح کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں، ہم آپ کے اللہ کی یا دعوت دین کو کچھ نہیں کہتے. بس آپ رکاوٹ نہ بنیں، ہمارے مقابلے میں مت آئیں، بس ہمیں جہاں ہے ہمیں لگا رہنے دیں. جیسے آج کے نہیں لوگ کہتے کہ بھائی جو جہاں ہے اس کو لگا رہنے دو، اس کو نہ چھوڑو، اس کو نہ چھیڑو، نہ خود چھوڑو نہ دوسروں کو چھیڑو. یہی بات مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست کی. کہنے لگے کہ آپ اس طرح کریں، ہمیں ہماری ڈگر پر چلتے رہنے دیں اور خود آپ جو چاہیں کریں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید نازل فرما دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. پوری سورت نازل فرما دی کہ ایسا کیسے ممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح ابو طالب کے پاس ایک دفعہ اور آئے اور آ کے ولید بن مغیرے کا ایک بیٹا تھا عمارہ، اس کو بڑا گڑیل جوان تھا اور بہت ہی خوبصورت بھی تھا. کہنے لگے ابو طالب اس طرح کرو، ہم نے دیکھ لیا ہے کہ تم اپنے بھتیجے کے زیر اثر ہو اور وہ جو کہتا ہے تم اس پہ کچھ نہیں کر پاتے. مسئلہ یہ ہے کہ شاید تم اپنے بھتیجے سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتے، تم یہ سمجھتے ہو کہ بڑھاپے میں تمہارا کوئی ساتھ دینے والا ہو. تو ہم یہ تمہیں آفر دیتے ہیں کہ ہم ایک نوجوان لڑکا جس کو تو پسند کرتا ہے، اور ان میں سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ عمارہ جو ہے وہ سب سے کڑیل بھی ہے، نوجوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، وہ سمجھدار بھی ہے اور لوگوں کے ہاں معروف بھی ہے. اس طرح کرو کہ تم وہ لے لو، اس کا سارا کچھ تیرا، مرنے کے بعد وہ تیرا وارث، اور اگر وہ مر گیا تو وہ تو اس کا وارث. اور اس کے علاوہ اس کے مقابلے میں یہ کر دو کہ محمد ہمارے حوالے کر دو، ہم محمد کے ساتھ جانے اور ہمارا کام جانے. ابو طالب نے کہا یہ کتنی فضول سی بات کی ہے تم نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں تمہارے بچے کو سنبھالوں، اس کو کھلاؤں پلاؤں اور اس کی ساری خدمت گزاری کروں، اور تم میرے بھتیجے کو لے جا کے قتل کر دو. کتنی بیوقوفانہ بات ہے اور کتنی احمقانہ پیشکش تم نے کی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے حربے انہوں نے مختلف انداز میں اختیار کیے تاکہ دعوت دین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک پل بھی یہ باور نہیں ہونے دیا کہ نہیں، جو اللہ کا حکم ہے وہ میں نے پہنچانا ہے، جو دین کی بات ہے وہ میں نے تمہیں سمجھانی ہے. اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ جو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرا شریک نہیں ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہوں اور پیغمبر رسول. عزیز طلبہ، بہت ساری باتیں ہیں. سیرت کو اگر آپ پڑھیں گے اس انداز سے تو آپ کی جو ذہنی نشو و نما ہے دینی اعتبار سے، یا آپ کی تربیت جو ہے وہ دینی اعتبار سے، وہ اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ انسان کو بہت ساری چیزیں جو براہ راست احکام کو پڑھ کر سمجھ نہیں آتی،
وہ اس انداز سے ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اصل میں ماحول کیا تھا، لوگ کیسے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اس بات کو جو ہے وہ باور کیا ہے، لوگوں کو کس طرح ڈیل کیا ہے، اس ماحول کو کیسے کنٹرول کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو لوگوں تک کیسے پہنچایا ہے۔ یہ جو دینی ذوق ہے اور دینی تربیت ہے اور دینی فہم ہے، یہ انسان کو سیرت نبوی سے سمجھ آتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح طور پر دین کو سمجھنے والے ہو جائیں، اور آپ کو اس کے مفاہیم اس انداز سے سمجھ آ جائیں کہ آپ طبیعتوں کو، ماحول کو ایڈجسٹ کر سکے، تو پھر آپ کو سیرت النبی کا شوق ہونا چاہیے اور اس کو پڑھتے جائیں۔ جتنی دفعہ آپ پڑھیں گے، جتنی مرتبہ آپ پڑھیں گے، آپ کے دل میں نئی چیز سامنے آئے گی، اور آپ کی بہت ساری پریشانیوں کا حل جو ہے وہ اس سیرت میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھ کر اپنے اوپر لازم کرنے یا اپنے اوپر نافذ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔